السلام علیکم. پیار محبت میں خوش آمدید. پیار محبت آفیشیل سے میں ہوں محمد اسحاق نور قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیار محبت. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آج رمضان اسپیشل کی ہماری 10ویں نشست ہے اور نبی علیہ السلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی نشان ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اور اس نیت سے ثواب کی نیت سے اور احتساب کے ساتھ اس نے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی بے حد و بے پناہ محبت نصیب فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی، رمضان المبارک کی پوری برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر، آج ناظرین ہمیں اس زندگی میں دینا شروع کر دینا چاہیے. ہمیں دینا چاہیے، کسی کو راستہ، کسی کو علم، کسی کو وقت، کسی کو دولت، کسی کو مشورہ، کسی ضرورت مند کی اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ ہمیں ضرور کر دینا چاہیے، کیونکہ دینے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور جب ہماری صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جائے گی، ہمیں نسبت اس ذات سے ہو جائے گی، تو پھر ہماری زندگیوں سے جو ڈپریشنز ہیں، جو غیر ضروری سوچیں ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو ہماری نشست ہے، اس میں بالخصوص میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ غزہ کے مسلمانوں اور غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ یہ جو میرا پیغام ہے، یہ جو میسج ہے، وہ انشاءاللہ آگے فارورڈ ہوتا آگے شیئر ہوتا وہاں تک پہنچے کہ ہمیں غیرت ایمانی، غیرت جذبہ جہاد ملے. اور دیکھیں کہ آزادی کی راہ میں مرنا غلامی کے سائے میں جینے سے بہتر ہے، اور جو شخص حق کا نعرہ بلند کرتے ہوئے موت سے گلے ملتا ہے وہ حق کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو زندہ رہنے والوں لوگوں کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ غزہ کے جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں بچوں کی سسکیاں، وہ بچے اس حالت میں ہیں کہ وہ سسکی بھی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی الملاحم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو رہائی نصیب فرمائے. اور دیکھیں وہ لوگ کہاں ہیں جو انسانیت کو ایک مذہب بنا کر کے پیش کرتے تھے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. کیا انسانیت ایک مذہب ہے؟ انسانیت کہاں تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کہاں تھی؟ ماؤں کو رسیاں ڈال کے منڈیوں میں فروخت نہیں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا. یہ سارا کچھ اسلام نے آ کر کے بتایا. اسلام ایک مذہب ہے، اس نے انسانیت کا درس دیا. انسانیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ نبی آخر الزماں نبی الملاحم جنگوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے انسانیت کا درس دیا. اور وہ انسانیت یہ نہیں ہے، امن کا درس اسلام ضرور دیتا ہے، مگر کب دیتا ہے؟ تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ آ جائے. تب نہیں دیتا جب بلال کو امیہ جو ہے وہ تتی ریت کے اوپر لٹا کر کے بلال کو مار رہا ہو اور اسلام امن کا درس دے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام تب جہاد کا درس دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے. تو نکلیے اور جہاد کا اعلان کیجئے. دیکھیں حکمران جو ہیں وہ 57 اسلامی ممالک کے اس وقت چپ ہیں، اور وہ لوگ جو علمبردار بنے پھرتے تھے انسانیت کے، انسانیت ایک مذہب ہے، انسانیت ایک مذہب ہے، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا کہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو انسانیت کو ایک مذہب بنا کر پیش کرتے تھے، انسانیت کو ہی سمجھتے تھے کہ یہی سب کچھ مل جاؤ ماوا ہے؟ تو گرامی قدر حاضرین و ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ان پر بات کرنی ہے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو ہمیں قیامت تک نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں. تو پھر دیکھیں کہ وہ مرد کلندر ویل چیئر پر بیٹھ کر کے جو جذبہ عشق و محبت، جو دین کے ساتھ لگن، وہ جذبہ جہاد لوگوں کے اندر بھر کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو آپ یقین کیجئے پھر دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ویل چیئر پر بیٹھے ہیں وہ معذور ہیں، وہ چل نہیں سکتے، لیکن وہ مرد کلندر کا خلوص، وہ بابا جی کے الفاظ
اور وہ اعلان جہاد کا انتظار کرتے ہوئے وہ لوگ، کیونکہ جو سب سے بڑی غیرت کا درس ہے، سب سے بڑا جو ایک نمونہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ چل کر کے، کیونکہ انسانیت کا درس جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے، نہ کہ انسانیت ایک مذہب تھا، کیونکہ انسانیت کا تو گلا گھونٹ دیا گیا تھا، ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کیا یہ لوگ بھول گئے اور آج انسانیت کے لمبردار بنے پھرتے ہیں؟ اور پھر انسانیت کے لمبردار بننے کے بعد جو ہے وہ اب خاموش ہیں. کیا وہاں پہ آپ کو وہ سینکڑوں ہزاروں بچے، خواتین، مرد وہ شہید ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ اللہ تعالی ہمیں فلسطین کے لیے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی کہیں انسانیت کا میں قتل کہوں گا، اور پھر مسلمان تو پھر مسلمان ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہیں، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں، کہ کسی بھی حصے کو اگر تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ اس طرح میں آ جاتا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک درد ہے، ایک دکھ ہے. تو وہ اس کے باوجود جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے اوپر خوب مذمت ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ جذبہ جہاد لے کر کے میدان میں آئیں اور جہاد کا اعلان کریں اور جہاد کو فروغ دیں. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں اس پیام محبت آفیشیل کے پلیٹ فارم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی انواع محبت نصیب فرمائے، اہل بیت پاک کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی محبت نصیب فرمائے، اور فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رہائی نصیب فرمائے. اور درود و سلام کی کثرت کیجیے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس عشرہ کی دعا ہے، دعائے مغفرت ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے والدین کو، دوست اقارب کو، رشتہ داروں کو اپنی حفظ و امان میں فرمائے. اور فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالی مسلمانوں کے حکمرانوں کو جذبہ غیرت، جذبہ جہاد نصیب فرمائے. مولا یسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. محمد اسحاق نور قادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.